ایک مثال عالم مسیحیت کی پیش کی ہے کہ پوپ بینیڈکٹ، پاپ جو بنتے ہیں ان کے مختلف القابات ہوتے ہیں، اصل نام کچھ اور ہوتا ہے لیکن ان کے مذہبی نام ہیں، جیسے پاپ فرانسس، موجودہ پاپ فرانسس ہیں، یہ ان کا مذہبی نام ہے۔ اسی طرح پاپ جان پال، یہ مذہبی نام ہے ان کا، اور پاپ بینیڈکٹ یہ بھی ان کا مذہبی نام ہے۔ سابقہ پاپ جو بھی زندہ ہیں اور مسن ہیں، ظاہراً 100 سال کی عمر کے ہیں، ویٹیکن میں ہوتے ہیں، اور بہت ہی مقبول رہنما تھے پاپ بینیڈکٹ، اور اپنی اوج مقبولیت میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا، یہی کہہ کر کہ انہوں نے یہ دلیل دی کہ میری ایک تو عمر زیادہ ہو گئی اور صحت اس رہبری کے لیے موزوں نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہا کہ میں مطالعات کرنا چاہتا ہوں اور عبادت کرنا چاہتا ہوں زیادہ اللہ تعالیٰ کی، اس وجہ سے میں اس منصب سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ استعفیٰ دیا، واقعاً دنیا کے لیے ایک بہت بڑا شاک تھا کہ اس مرجعیت اور اس مقبولیت کے بعد، چونکہ دنیا میں سب سے زیادہ پیروکار عیسائی ہیں، کسی مذہب کے عیسائی آبادی دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اور ان میں بھی جو جس مذہب کی قیادت پاپ کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ہے، اور ظاہر ہے کہ کروڑوں انسان جس کی مقلد ہوں، کروڑوں انسان جس کو مانتے ہوں، وہ ساری دنیا، یورپ پورا جس کو مانتا ہو، امریکہ مانتا ہو، اور مغرب و مشرق جس سارے مسیحی ان کو مانتے ہوں، اور وہ اس مقبولیت و شہرت میں، یعنی خدا جن کو مانا گیا ہو، درجہ خدا کا دیا گیا، چونکہ عیسائیوں میں تو یہ اعتقاد ہے کہ حلول کر جاتا ہے خدا ان کے اندر، نعوذ باللہ، اس طرح کا تقدس ہو، اور پھر وہ انسان چھوڑ دے یہ عہدہ، یہ بہت بڑا انسان ہوگا۔ یہ دو مثالیں دنیا میں تھیں، ایک جنوبی افریقہ کے رہنما جنہوں نے نیلسن منڈیلا افریقہ کو آزاد کرایا، اور پھر ایک ٹینیور صدارت کا گزار کے مقبولیت کے دور میں چھوڑ دی، سیاست چھوڑ دی اور فقط لوگوں کی خدمت کرتے رہے، اور ایک یہ پاپ بینیڈکٹ تھا۔ جب یہ اس سے کنارہ کش ہوئے تو بہت، میرے لیے ایک طالب علم کی حیثیت سے بہت بڑی چیز تھی یہ، کہ کتنا عظیم انسان ہے یہ، کہ جس نے اقتدار، شہرت، مقبولیت، احترام، دولت، عزت، ہر چیز چھوڑ دی ہے، اور خود رضاکارانہ چھوڑ دی ہے، کسی نے چھڑایا نہیں، مجبور نہیں ہوا، اپنی عبادت کی وجہ سے یا اپنی معنویات کی وجہ سے۔ یہ بڑے لوگ ہیں، بہت عظیم انسان یہ لوگ ہوتے ہیں، وہ جو چپکے ہوتے ہوئے ان عہدوں کے ساتھ، جب نااہل ہو جائیں تو بھی چپکے ہوئے ہیں۔ مرجعیت کا جو معاملہ ہے اس میں ایک مشکل یہ ہے، پیچیدگی یہ ہے کہ اس کا کوئی معیار نہیں ہے، کون مرجع ہوگا کون نہیں ہوگا، یعنی جو شخص قابل نہیں ہے اگر مرجعیت کا دعویٰ کر دے تو اس کو جھٹلانے والا، ٹھکرانے والا، اس کو ٹیسٹ کرنے والا، امتحان لینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص، پاکستان کا کوئی بھی مولوی، بلکہ غیر مولوی بھی، کوئی ذاکر بھی اگر دعویٰ کر دے میں مرجع تقلید ہوں، دنیا کی کوئی طاقت اس کو چیلنج نہیں کر سکتی۔ اس نے کہہ دیا اپنا مرجعیت کا نام لکھ کے، اور کریں گے، کر بھی رہے ہیں، ابھی بھی کئی پاکستانی مراجع تقلید ہیں۔ اور اسی طرح ایران کے اندر کتنے لوگ ہیں مراجع تقلید ہیں۔ آیا ان میں قابلیت ہے مرجعیت کی؟ اس کا کوئی پیمانہ، کوئی چیز نہیں ہے، جو بھی دعویٰ کر دے بالآخر کچھ عرصے بعد اس کو مقلد مل ہی جاتے ہیں، مروج مل جاتے ہیں۔ کوئی بھی عراقی ہو، بحرینی مرجع تقلید ہو، ایرانی ہو، اگر کوئی بھی اس کو مقلد نہیں ملتا، پاکستانی ضرور مل جائیں گے اس کو۔ یہ میں اس کو شرطیہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص دنیا میں مرجعیت کا دعویٰ کرے، پاکستان سے اس کو ضرور مقلد مل جائیں گے اور مروج مل جائیں گے۔ مقلد نہ بھی ملیں، مروج ضرور مل جائیں گے، اگر وہ ان کو کچھ کھلائے پلائے، پیسے دے، کچھ ان کو جیب گرم رکھے، تو یہ اس کی تقلید پوری دنیا میں پھیلا دیں گے۔
یہ کام پاکستانی اچھے طریقے سے جانتے ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے قم میں ایک طالب علم کو کسی نے طنزاً کہا کہ پاکستانی مرجع تقلید کیوں نہیں بنتے، تو اس نے کہا کہ خود بنے نہ بنے بناتے یہ سارے جتنے بنے ہوئے ہیں، اس نے کہا یہ ہمارے ہی ہاتھوں کے بنے ہوئے ہیں. ایک تو یہ مرحلہ ہے کہ جو لوگ مرجعیت کے قابل نہیں ہیں وہ مرجعیت پر آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو لے آتے ہیں، ان کے گروہ ایک بن جاتا ہے، ان کی ترویج کرتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ مرجع تقلید مشہور ہو جاتے ہیں. کئی لوگ گزرے ہیں اور موجود بھی ہیں ایسے بہت سارے. دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص اگر واقعاً اجتہاد کے درجے پر فائز ہوتا ہے اور اجتہاد اس کا اس لیول کا ہے کہ وہ مرجع تقلید بن سکتا ہے، رہبر بن سکتا ہے اپنے مقلدین کا، تو یہ کب تک یہ قابلیت اس کے اندر رہتی ہے. تمام مراجع تقلید نے اپنی رسالہ عملیہ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر مرجع تقلید ہوش میں نہ رہے، بے ہوش ہو جائے، اگر اس کی عقل ختم ہو جائے، اگر وہ عمر کے ایسے حصے میں پہنچ جائے کہ جہاں پر اس کے اندر ملکہ اجتہاد اب باقی نہیں ہے، اب استنباط نہیں کر سکتا، تو یہ خود بخود مرجعیت سے اور اجتہاد سے بھی فارغ ہو جاتا ہے. یہ اس وقت تک مجتہد بھی رہتا ہے اور مرجع تقلید جب یہ قابلیت اس کے اندر باقاعدہ ذہنی صلاحیت باقی رہے. لیکن یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کمزور ہو جاتا ہے. بڑے بڑے فیلسوف، بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے جب بڑھاپے کو پہنچتے ہیں، مسن ہو جاتے ہیں، تو وہ ساری ذہنی صلاحیتیں ان کی ختم ہو جاتی ہیں. علامہ طباطبائی جیسی ہستی بڑھاپے میں، بیماری کے عالم میں، ان کا حافظہ بالکل ختم ہو گیا، ان کو کچھ بھی یاد نہیں تھا. ان کے شاگردان جو ان کے ساتھ ہوتے تھے وہ کہتے ہیں اپنے بچوں کا بھی نام یاد نہیں تھا، ان کو صرف نماز یاد تھی. علامہ طباطبائی کو حافظہ بالکل ختم ہو گیا تھا. خوب ظاہر ہے کہ جب اس حالت میں کوئی انسان جا پہنچتا ہے تو اب تو وہ مجتہد نہیں رہا، چونکہ اجتہاد ایک ملکہ ہے جو ختم ہو گیا، ایک قابلیت تھی ختم ہو گئی ذہنی طور پر، یا مرجعیت اس اجتہاد کی وجہ سے تھی وہ ختم ہو گئی. ابھی تو وہ امور نہیں نپٹا سکتے، ابھی تو رہنمائی نہیں کر سکتے. خوب جب ایک انسان پہنچ جاتا ہے اس سن تک کہ اب میں نہیں سنبھال سکتا، دنیا کے ہر معاملے میں ایسا ہے. ایک مدت میں جا کر سرکاری ملازمین ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں کہ اب اس سے آگے فوج کی قیادت نہیں کر سکتے، آپ پارلیمان کی قیادت نہیں کر سکتے، آپ فلاں ادارے کی نہیں کر سکتے، آپ پڑھا نہیں سکتے، یونیورسٹی میں نہیں پڑھا سکتے. چونکہ عمر کا ایک بڑا اہم دخل ہوتا ہے. ایک عمر میں جا کر انسان وہ صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں سب کی، وہ شیعہ ہو، سنی ہو، عالم ہو، معمولی انسان ہو، فوجی ہو، غیر فوجی ہو. جب 80-90 سال کو جا کے عمر پہنچ جاتی ہے تو وہ صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں. لیکن ہم نے کبھی سنا نہیں کہ، بلکہ دیکھا ہے ایسے مراجع تقلید بھی کہ جو کئی مہینے کوما میں ہیں اور ان کے دفاتر بھی چل رہے ہیں، ان کے وکیل بھی موجود ہیں، ان کے یہاں خمس بھی دیا جا رہا ہے. سید کاظم حائری نے یہ کہہ دیا کہ آج سے میں نہیں ہوں مرجع تقلید، کوئی میرا مقلد میرے دفتر میں خمس جمع نہ کرائے، سب رہبر کے دفتر میں جمع کرائے جا کر. کوئی میرا فتویٰ کسی کو نہ سنائے، آج سے میرے فتوے سارے کالعدم ہو جائیں گے، سب رہبر کے فتویٰ پر عمل کریں. یہ بہت بڑی قدر ہے، بہت بڑا عظیم کام ہے. یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. یہاں پر انسان، یہ مرجعیت ایک اقتدار ہے، اور اقدار جس انسان کے اندر ہوں وہ اقتدار جب موضوع سمجھے تو رکھتا ہے، نہ ہو تو چھوڑ دیتا ہے. یہ اقتدار تھا جو سید کاظم حائری نے چھوڑ دیا کہ اب میں نہیں ہوں اس کے قابل. اور یہ دیکھا جائے کہ اور کتنے مراجع تقلید ہیں جو عمر کے لحاظ سے ان کے ہم عمر ہیں، لیکن سید کاظم حائری والا اقدام تاریخ بھر میں کسی نے نہیں کیا، اور آج بھی کوئی نہیں کرے گا، چونکہ یہ تو بڑی ایک خواہش ہوتی ہے مرجعیت تک پہنچنا. بلکہ کتنے مراجع تقلید فوت ہو گئے ہیں لیکن مرجعیت جاری ہے، ان کی دفاتر ان کے موجود ہیں، ان کی اولاد نے خمس وغیرہ سارا والد کے زمانے کا جمع شدہ اپنی وراثت میں لے کر جو مراکز انہوں نے بنائے تھے ان مراکز کے مالک بنے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں اس سسٹم کے اندر موجود ہیں. اس حوالے سے دیکھیں تو
میری نظر میں سید کاظم حائری بہت تحسین کے قابل ہیں، بہت اعلیٰ انسان ہیں، اور وہ جو آرزو تھی جب پوپ بینیڈکٹ نے یہ کام کیا تھا، تو میرے ذہن میں فوراً یہ بات آئی تھی کہ یہ ہمارے ہاں ان قدروں کا لحاظ کیوں نہیں کیا جاتا؟ جب صحت نہیں ہے، تندرستی نہیں ہے، سلامتی نہیں چلی گئی، جب خود فتویٰ آپ کا اپنا ہے کہ اب نہیں اجتہاد باقی رہا تو ختم ہو جاتی ہے، تو کیوں نہ اعلان کر کے رہنمائی کر دی جائے کہ بھائی اب ہم نہیں ہیں اس قابل، اب آپ کسی اور کی طرف رجوع کریں۔ اس لحاظ سے میری نظر میں یہ سید بہت عظیم الشان ہے۔ انہیں جانتے تھے ہم طالب علمی میں، چند دفعہ زیارت بھی ہوئی، ان کے گھر میں بھی گئے۔ مجھے یاد ہے پہلی دفعہ نزدیک سے، ویسے تو زیارت ہوئی تھی ان کے دروس میں اور باقی جگہوں پر، لیکن بہت قریب سے ان کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق پہلی دفعہ ہوئی جب شہید حسینی رحمۃ اللہ علیہ، عارف حسین حسینی، اپنی قیادت کے زمانے میں ہی ایران گئے تھے دورے پر، تو انہی کی معیت میں ہم حاضر ہوئے سید کاظم حائری، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر شاید شہید کی تصویریں بھی ہوں گی، ان کے ساتھ گفتگو بھی ہوئی۔ وہ یاد ہے مجھے ان کے گھر کہاں تھا، اور ہم رات کے وقت گئے وہاں باہر کیف، اور پتہ بھی تھا ان کے شاگردوں سے خصوصاً ایک قربت تھی ہماری، خود ہمیں موقع نہیں ملا، دیگر اساتید اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہوئے تھے، ان سے استفادہ کرتے رہے، لیکن ان کے شاگرد جو سید کاظم حائری کے پاس پڑھتے تھے ان سے ہماری قریبی قربت تھی، بہت نزدیکی تعلق تھا، اور اسی سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کس عظمت کا مالک استاد ہے اور کیا عظمت ہے ان کے اندر۔ باہر کیف جتنی عظمت ان کی اس اقدام سے پیدا ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ علمی کمالات جو حاصل کیے ہیں ان سے وہ عظمت ثابت نہیں ہوتی، جتنا آج آ کر اس عمر میں، اس موقع پر آ کر یہ کہہ دیا ہے کہ اب میں اس منصب کے لائق نہیں ہوں اور اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، اس نے ان کو بہت عظیم بنا دیا۔